سر ہمارا یہ خطہ نا توہمات کے خط استوا پر واقع ہے، جہاں پہ ہر بات کو بلا چون چرا لوگ مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے، علم الاعداد پر بہت تنقید ہوتی ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. آپ مجھے بتائیے اس کی حقیقت کیا ہے، اوریجن کیا ہے، بتائیے مجھے. میری عرض یہ ہے، یہ ہماری معلومات کی کمی ہے، ناواقفیت ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا خطہ توہمات میں ہے. اچھا. نہیں، امریکہ میں، یو کے میں، یورپ میں جادو کی پوری بازاریں ہیں. اب نیٹ پہ سرچ کریں، اب ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، نیٹ تو ہر بندے کے ہاتھ میں، پوری دنیا ہاتھ میں. بالکل. اچھا، وہ ان توہمات کو کتنا مانتے ہیں؟ وہ کالی بلی، کالے کتے، کالی چڑیا، کالی دنیا، کالی چیزیں، فلاں فلاں، یہ یوں ہوگا. گورا اس سے زیادہ مانتا ہے اور ان کو جانتا ہے، پھر جاننے کی کوشش کرتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں محترم جن کو ہم توہمات سمجھتے ہیں، لیکن ان کا حقائق سے بہت زیادہ تعلق ہے. حقائق سے دیکھیں، گورا اپنی ریسرچ کی اس وقت انتہا تک زمین کے نیچے بھی کتنے کلومیٹر چلا گیا ہے، اور آسمان سے اسپیس میں ہزاروں کلومیٹر چلا گیا ہے. ایسے ہے، ایسے بالکل ایسے. میری عرض یہ ہے کہ یہ توہمات بعض اوقات ہوتی ہیں، میں ان کو مانتا ہوں، جن کا وجود نہیں، جن کا ثبوت نہیں، لیکن بیشتر ایسی چیزیں ہیں. چونکہ میرا روحانیت کا طالب علم ہوں، میں کوئی بہت بڑا عالم، بہت بڑی پہنچی سرکار تو نہیں ہوں، لیکن ان کا حقائق سے تعلق ہے. صحیح ہے. اور حقیقت ہوتی ہے. گوروں کی کوئی لٹریچر، کوئی کتاب، کوئی رائٹر بتائیں ہمیں جس کو ہم ایکسپلور کریں، کیونکہ میرا انٹرسٹ ہے اس میں. جی اچھی بات ہے، میں بتاتا ہوں محترم کو. میں نے اپنی ابکری کی لائبریری میں، جادوئی لائبریری کے نام پہ، گوروں کی سینکڑوں بکس، کتابوں اور سینکڑوں حوالے ڈالے ہوئے ہیں. اس میں لنکس ڈالے ہیں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. ایک ہے لوگ بہت زیادہ چھان بین کرے، جسے ہم ریسرچ کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ انہیں چیز میں اکٹھی کر کے دے دوں اور وہ استفادہ کریں، اور دنیا استفادہ کر رہی ہے. صحیح ہے، بہت زیادہ کر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. علم الاعداد کا آپ. جی میں عرض کروں، علم الاعداد یہ پرانا علم ہے. اس کا تعلق حضرت ادریس علیہ السلام سے تھا. خط ادریسی، یہ آپ کے موبائل پہ ہیش اور جو ہیش ہے ایٹ ہے نا، آپ پیکج ملانے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک اسٹار اور ہیش ہے. یہ علم العدد کی دنیا کا انتہائی اہم ترین عدد ہے. اچھا، ہمارے مطابق یہ یوں ہے. اچھا چلو آپ چھوڑ دیں، آپ یہ بتائیں کیو آر کوڈ کیا ہے؟ سمجھ تو نہیں. جو کہتے تعویذ نہیں مانتے، میں کہتا ہوں کیو آر کوڈ. آپ صرف یوں دکھاتے ہیں کیو آر کوڈ، دکھاتے ہیں نا، دکھاتے ہیں، پوری دنیا کھل جاتی ہے. بالکل یہی عادات کی دنیا، یہی روحانیت کی دنیا، یہی نقش کی دنیا. آپ کیو آر کوڈ کو دیکھیں. بٹ سر دیکھیے، قرآن پاک اگر ہے نا، قرآن پاک کو اگر میں نے عربی مبین سے انگلش میں، اردو میں ٹرانسلیٹ کر دی تو وہ قرآن پاک نہیں ہے، کیونکہ اس کی ٹرانسلیشن تو 100% ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، تو پھر نقش و نگار کی فارم میں اگر کسی بڑی صورت کو، آیت کو اگر ہم سمرائز کر کے اعداد کی صورت سے کر دیں گے تو وہ بھی قرآن کی تاثیر تو نہیں رکھے گی نا. اچھا، کس طرح؟ کیونکہ وہ میری آپ کی نہیں کی ہوئی. ٹھیک ہے، میری آپ کی نہیں کی ہوئی. علم جعفر، امام جعفر صادق رحم اللہ سلام اللہ سے ثابت ہے. صحیح. اور صرف علم جعفر نہیں، حضرت امام جعفر صادق سے بے بہا کائنات کا نظام ثابت ہے. اللہ نے ان کو علم کی دنیا دی تھی، ولایت کی دنیا دی تھی، روحانیت کی دنیا دی تھی. پھر صرف وہ نہیں، امام غزالی، ان کے علوم میں نقش، جنید بغدادی، حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ. میری عرض یہ ہے، یہ کائنات ان درویشوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ان کے احسانات ہیں ہمارے اوپر. بالکل ہیں. تو یہ کیو آر کوڈ جو ہمارا ابھی ثابت ہوا ہے، یہ کیو آر کوڈ تو صدیوں سے پہلے آ گیا تھا، جس کو میں نقش کہہ رہا ہوں، جس کو میں تعویذ کہہ رہا ہوں. یہ دیکھیں، تھوڑا عرصہ پہلے ہم متعارف ہوئے کیو آر کوڈ سے. ایسے ہی تھوڑا عرصہ بار کوڈ تھا ایسے، پہلے بار کوڈ تھا نا. تو یہ دنیا ہے، اور یہ روح کی دنیا، تعویذات، نقش کی اور عادات کی دنیا حقائق ہے. اگر کسی کو پھر بھی میری بات سے شک ہو، اختلاف ہو سکتا ہے، تو میں اس سے اتنا کہوں گا کہ یہ عادات کی دنیا، یہ نقوش کی دنیا، یہ روحانیت کی دنیا، وہ گورے کو پڑھے. کیونکہ ہم ذرا گورے کی بات کو زیادہ، گورے کی بات کو زیادہ، ٹھیک ہے، وہ گورے کو پڑھے، نیٹ پہ سرچ کرے. اگر اس کے پاس وقت نہیں ہے، ابکری کی وہاں لکھا ہوا ہے جادوئی لائبریری،
وہاں چلا جائے, یہ چیزیں ملیں گی. صحیح ہے, ٹھیک ہے. جادو پہ اور اس چیز پہ ہم تھوڑا سا آتے ہیں. مجھے سر بتائیں گے کہ ایک لفظ بولے نا جن, تو ہمارے دل و دماغ میں آتا ہے کوئی 2 سینگوں والی کوئی چیز ہے, اور کچھ کہتے ہیں ناری مخلوق ہے, تو ناری کا مطلب کیا یہی نار ہے؟ جیسے ہمیں کہتے ہیں نا ہم مٹی کا انسان ہیں, مٹی کے ہیں, مگر مٹی کا مطلب وہ مٹی تو نہیں جو گلی محلے میں ہوتی ہے. تو کیا اس کو آگ کا کہنے کا مطلب وہ واقع تو آگ کے بنے ہوئے؟ میں نے یہ بھی سنا کہ وہ 4 فٹ اونچے ہیں صرف, میں نے یہ بھی بات سنی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بہت اونچے ہیں. ان کی حیت ہے کیا؟ اللہ پاک نے اس مخلوق کو آگ سے بنایا, یہ سچ ہے. دوسرا, اس مخلوق کو اللہ نے ہر شکل اختیار کرنے کا اختیار دیا ہے, ہر شکل میں آنے کا اختیار دیا ہے. یہ چونٹی سے لے کر ہاتھی تک, یا ہاتھی سے بڑی بھی کوئی دنیا اگر ہے تو اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے. اچھا, پھر جتنے بھی انسان ہیں ان میں شریف بھی ہیں, شریر بھی ہیں, شریف بھی ہیں, شریر بھی ہیں. تو ہم انسان شریف ہمارے ساتھ کیسے برتاؤ کرے گا اور شریر کیسے برتاؤ کرے گا؟ اسی طرح یہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں, ان میں شر پسند بھی ہیں, ان میں خیر پھیلانے والے بھی ہیں. تو جنات آگ سے بنے ہیں, یہ اپنی ہر شکل میں اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں. صحیح ہے. ان کا قد واقعی 4 فٹ ہے؟ نہیں تو میں نے پھر کہہ دیا, تو وہ جس شکل میں آئے آپ کے سامنے, اچھا, وہ بکری کا بچہ بن کے آ جائے. نہیں, اپنی ڈومین میں, اپنی دنیا میں تو کوئی ان کی ہوگی نا. میں پھر دیکھیے, ان کی اپنی دنیا میں تو ان کا جو وجود ہے وہ تو شاید ہم دیکھنا بھی برداشت نہ کر سکیں, لیکن جو میرے آپ کے سامنے واقعات کی شکل میں مسلسل آئے, تو وہ واقعات تو یہی ہے کہ وہ ہر شکل اختیار کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اچھا, وہ میٹیریل ورلڈ میں آ سکتے ہیں. سورہ جن کی پہلی جو رکوع ہیں ان میں تو ان کا مکالمہ بھی ہے کہ نبی پاک وہ سن کے, نہیں, پورا قرآن میں جنات جی متعدد جگہ پر موجود ہے, اور احادیث میں. ٹھیک ہے. اور میرے آقا کے ساتھ جنات کا واسطہ, رابطہ, اہل البیت, صحابہ کرام, ہستیوں کے ساتھ تو کتابیں بھری ہوئی. صحیح ہے, صحیح ہے. تو کیا ہم بھی ان کی ڈومین میں کسی طریقے جا سکتے ہیں؟ کوئی ایگزامپل ہے اس کی؟ جی, جا سکتے ہیں. اچھا, بالکل جا سکتے. اچھا, پہلے تو یہ جانے کی ضرورت ہمیں ہے نہیں ویسے, لیکن اگر کسی کا جذبہ ہے, کسی کا شوق ہے کہ میں جنات کی دنیا میں جاؤں, تو وہ جا سکتا ہے. آپ کا کبھی انٹریکشن ہوا کسی دن سے؟ نہیں, تو میرے جن تابع نہیں. انٹریکشن تابع تو ایک اور بات ہے. ہمارا علاج معالجے میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر ہم اللہ کا نام لے رہے, اس کے اوپر جنات کی حاضری ہو جاتی ہے, یہاں تک تو ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. تو سر, جنات سے جس طرح سے نیگیٹو کام بہت سے لوگ لیتے ہیں, کہ ان سے پازیٹیو کام نہیں لے سکتے؟ لینے والے تو وہ بھی لیتے ہیں, تاریخ بھری پڑی ہے. تو آپ ان کو تابع کریں, آپ کا کام زیادہ بہتر نہیں. میری گزارش یہ ہے, دیکھیں, اللہ نے دنیا کو اسباب سے جوڑا ہے. ٹھیک. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ناواقفیت کی بنیاد پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ جنات سے امریکہ کو نہیں روک سکتے, آپ جنات سے رشیا کو نہیں روک سکتے, آپ جنات سے یہ نہیں روک سکتے. وہ ہماری ناواقفیت ہے. پھر ایسا کرنے سے انسان منہ سے بعض اوقات کفریہ بول بیٹھتا ہے. ہوتا ہے, بہت سارے کفریہ بول بیٹھتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو انسان اپنی گفتگو میں احتیاط برتے تو بہت مناسب ہے, خاص طور پہ مسلمان کی حیثیت سے. صحیح ہے. ان کے اختیارات میں کیا یہ موجود ہے کہ یہ ہم سے کوئی عمل بھی کروا سکیں؟ ایک تو چیز ہے نا, جن بھی وہ کیا کہتے ہیں, وہ شیطان بھی جن ہی ہے, وہ وسوسہ تو ڈال سکتا ہے, ہمیں اس چیز کے لیے ریڈی کر سکتا ہے. کیا ہم یہ سارا کا سارا مدعا جنات اور شیطان پہ ڈال سکتے ہیں کہ ہمارے ہر نیگیٹو ایکٹ کی وجہ صرف اور صرف جنات اور شیطان کا وسوسہ ہی ہوتا ہے؟ سر دیکھیے, اللہ جل شانہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ انسان کا اختیار کیا ہے. آپ آنکھیں بند کر لیں, آپ کے اختیار میں, آنکھیں کھولیں, مٹھی بند کر لیں, مٹھی کھولیں. لیکن اس میں جنات یعنی شیطان اور نفس کا بہت زیادہ دخل ہے. حفاظت کی دعائیں قدم قدم پہ کیوں ہیں؟ واحد دین ہے میرے آقا کا سچا, جس میں حفاظت کی دعائیں اور انسانیت کی بھلا, انسانیت کی فلاح اور انسانیت کا بھلا یہ بہت زیادہ ہے. صحیح. کیوں؟ نادیدہ طاقتوں کو ختم کرنے کے لیے, نادیدہ طاقتوں کو روکنے کے لیے. یہ جنات نادیدہ چار چیزیں ہیں. ارواح نادیدہ کائنات ہے, جنت نادیدہ نعمتیں ہیں جن کو دید نہیں دیکھ سکتی, جنابت نادیدہ ناپاکی ہے. ایک ہے صاف ہونا, ایک ہے پاک ہونا. صاف اور پاک میں فرق ہے.
ٹھیک. تو ہم یہ حقائق ہیں دنیا میں کہ یہ کائنات کا نظام ہے اور موجود ہے. تو جو عامل حضرات بہت سے نیگیٹو چیزیں بولتے ہیں کہ بدتمیز ساس سے چھٹکارا اور کیا کہتے ہیں میاں بیوی کی علیحدگی، بہت سے، یہ ممکن ہے یہ سارا کچھ یا یہ ڈرامے بازی ہے؟ مجھے ولی خان ہمارے ایک سیاست دان تھا مرحوم، جی، میرے لیے بہت قابل احترام ہر شخص ہے. مجھے ولی خان کی ایک بات بڑی اچھی لگی. انہوں نے کہا کہ کچھ طبقات کے نام لیے جس میں میں صرف ایک نام لوں گا، وہ طبقہ ہے عاملوں کا. انہوں نے کہا ان کو کشادہ روٹی دے دو، بہت سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور ان کا رزق کشادہ ہونا چاہیے. اور ایک بات ولی خان کی بہت اچھی لگی مجھے، پرانی بات ہے، کہا کہ ان کے ساتھ دولت اور مال ہو، اور کچھ طبقات کا نام لیا جن میں ایک نام جو ہے عاملوں کا بھی ہے، کہ ان کو وہ لوگ ہونے چاہیے جو خاندانی طور پہ جن کی جیب بھری ہوئی ہو. جب اپنی جیب بھری ہوتی ہے نا پھر بول اور ہوتے ہیں، جب جیب خالی ہوتی ہے اب آپ خود سوچیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میرے لیے ہر شخص قابل احترام ہے. میں کسی کو نوسر باز، کسی کو دھوکے باز اس لیے نہیں کہہ سکتا، اپنا ہی پتہ نہیں ہے. صحیح. یہ ایک ظاہری میرا روپ ہے، ٹھیک ہے، اندر کون ہوں اور اللہ کی لسٹ میں کیا ہوں وہ مجھے خبر نہیں. یہ پتہ کب پتہ چلے گا مجھے؟ اپنا موت کا جب آخری وقت آئے گا کہ میں 2 نمبر تھا یا 1 نمبر تھا، دکاندار تھا یا ایماندار تھا، یہ موت کے وقت پتہ چلے گا. صحیح ہے.